اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ بحمدللہ یہ سفر جاری ہے اور آج لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر ہم اپنے عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، اگر کوئی انسان یہ سوال کرے اپنے آپ سے کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جو شریعت کے اعتبار سے ہو، خداوند متعال کے کہنے کے اعتبار سے ہو، رسول کے احکام کے حساب سے سنت ہو، ایک مختصر سی بات اگر یہ کی جائے کہ اعتدال پسند زندگی ہو، تو اس کے لیے کن کن چیزوں کو ہونا ضروری ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، اعتدال پسند زندگی یا ایک آسان زندگی یا سادہ سی زندگی جس کے اندر ایک بیلنس لے کر انسان چلے، یہی ہدف ہے انبیاء علیہ والسلام کے بعثت کا، یہی ہدف ہے ائمہ علیہ والسلام کی تبلیغ کا اور ان کی امامت کا، اور یہی ہدف ہے ہمارے علماء کا جو ہم تک اتنی محنت اور اتنی کوششوں کے بعد احکامات کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں، اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی کے ہر مسئلے میں معتدل ہو جائے۔ معتدل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو غلط ہے اس سے پرہیز کرے اور ہر کام جو صحیح ہے اس کو انجام دے۔ بس یہی آسان سا کام ہے، بہت ہی آسان کام ہے، لیکن اس کو ہم نے مشکل بنا لیا ہے اپنی زندگی میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ہم واجبات کے اوپر ہمیں مثلا کسی مقام تک پہنچنا ہے تو ہمیں بہت بڑی کوئی چیز کرنی ہوگی، یا مثال کے طور پر ہمیں کسی مقام تک پہنچنا ہے تو ہمیں بہت سی ریاضت کرنی پڑے گی اور ہمیں بہت زیادہ مثال کے طور پر دعائیں پڑھنی پڑیں گی اور ہمیں بہت زیادہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بزرگ علماء نے، عرفاء نے جو بہت مقام تک پہنچے، انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ صرف 2 کام کرنے ہیں جی، اگر یہ 2 کام انسان کر لے تو اس کی زندگی اعلیٰ ترین زندگی ہوگی خدا اور رسول کے کہتے ہوئے اور ان کی نظر میں، اور وہ 2 کام بہت آسان ہیں۔ ایک کام ہے واجبات کو ادا کرنا اور دوسرا کام ہے محرمات سے پرہیز کرنا۔ اب بیچ میں وہ مستحب پر عمل کرے چاہے نہ کرے، مکروہات سے چاہے پرہیز کرے چاہے نہ کرے، لیکن اگر ان 2 کام کو انجام دے رہا ہے تو نتیجتاً وہ باقی 2 کام بھی اپنے آپ صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ واجبات کو انجام دینا ہے جو اس کے اوپر واجب ہے۔ مثال کے طور پر نماز صبح واجب ہے، نماز ظہرین واجب ہے، نماز مغربین واجب ہے، نمازیں پڑھے۔ مثال ماہ مبارک رمضان کا روزہ واجب ہے، واجب روزے اس نے صحیح طریقے سے رکھ لیے۔ یہ تو عبادت جو ظاہری انسان کے اپنے ذات سے تعلق رکھتی وہ ہے۔ اور واجبات ہیں، گھر والوں کا خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، اپنی اولاد کا خیال رکھنا، دوستوں اور احباب سے جو معاملات کیے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ یہی جو روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں اس پر واجب ہوتی ہیں اس کو وہ انجام دے، اور جو چیزیں منع ہیں، حرام ہیں شریعت میں، اس سے پرہیز کرے۔ جو انسان یہ کام کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی اعتدال زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی بہت مقام اعلیٰ تک پہنچے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بس انسان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے احکام جان لے۔ جی، بس اتنا ہی اس کو جاننا ہے۔ اس کو پوری توضیح المسائل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کو ساری احادیثیں یاد کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ وہ پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ اگر نہیں پڑھ پا رہا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ جو روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں ان کو ضرور جان لے کہ اس میں کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے، اور اس کی ضرورت مقدمات واجب بھی چونکہ واجب ہو جاتے ہیں، وہ مقدمات حرام بھی حرام ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ مقدمات کا مطلب ہم سمجھاتے ہیں، مثلا جیسے نماز پڑھنی ہے تو چونکہ نماز میں طہارت شرط ہے، لہٰذا نجاست کے بارے میں اتنا جانتا ہو، جن چیزوں سے اس کو کانٹیکٹ ہو سکتا ہے ان میں سے کیا چیز نجس ہے اور مجھے کس طرح سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کا نام اعتدال ہے۔ اسی کو اس طرح سے اگر کوئی بھی انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اعلیٰ ترین زندگی ہے خدا اور پیغمبر کی نظر میں۔ کوئی بہت سے الگ سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تک بہت ممکن ہے کہ انسان بہت لمبی دعائیں پڑھتا ہو، پوری رات جاگ کر عبادت کرتا ہو، لیکن اعتدال اس کی زندگی میں نہ ہو۔ ایسی زندگی اور ایسی دعاؤں کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں اسی زندگی، بہت سادہ سی زندگی کو ہمیں صرف معتدل بنا کر چلنا ہے۔
معتدل کا مطلب یہی ہے کہ واجبات کو انجام دے دیجئے. اگر انسان واجبات کو انجام دینے لگے اپنے اور محرمات سے پرہیز کرنے لگے تو اس کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہونے والی ہے. نہ کسی طرح کی اس کو احکام میں پریشانی ہوگی، نہ رزق و روزی میں پریشانی ہوگی، نہ آخرت کے سوال جواب میں کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو ہوگی. جزاک اللہ. اگر اسی کیونکہ میں نے جو ٹاپک چھڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں لوگوں کے درمیان تو سوالات آتے ہیں اس طریقے سے. اب ایک سوال جو مجھ سے کیا گیا وہ میں آپ کے ذریعے جاننا چاہوں گا کہ تاکہ لوگوں تک بھی میسیج پہنچ جائے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب قبر میں کوئی شخص پہنچتا ہے مرنے کے بعد تو اس سے صرف 4 سوال کیے جاتے ہیں. اب آپ سے سوال یہ نہیں کیا جائے گا آپ نے کس کو مانا، کون ایمان لایا. آپ سمجھ رہے ہیں مطلب وہ بات کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جناب ابو طالب کا جو تذکرہ ہے وہ نہیں ہوگا، وہ سوال وہ سلیبس میں نہیں ہے. یا حدیث تاریخ کی روشنی سے بہت سارے سوال جو نہیں کیے جائیں گے. اس کا معیار سلیبس سے نہیں ہے جو خداوند عالم پوچھے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے جو سوال ہیں جو تاریخ کے آئینے میں ہم تک پہنچیں اور ہم نے تمام بنی امیہ اور بنی عباس کی کارستانی دیکھی ہے، کیا یہ سلیبس کا حصہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ دیکھیے سلیبس میں بہت سی چیزیں حصہ ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ پورا سلیبس کا سوال آپ سے کیا جائے ایگزامینیشن ہال میں. جی ایگزام میں آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں، مثال کے طور پہ جو لوگ 9th میں 10th حتیٰ کسی اسکول کلاس میں ہوں 6th 7th کے بھی جو بچے ہیں یا بڑی کلاسز کے جو بچے ہیں، اس میں ایک سلیبس ڈیفائن ہوتا ہے کہ یہ آپ کا سلیبس ہے. جی اب اس میں سے کوشچن میں کون سے سوال آئیں گے یہ آپ کو نہیں معلوم ہے. یہ اس سلیبس سے ہی ہوں گے، یہ طے ہے. جی اس کے باہر سے نہیں ہوں گے. اب جو سوال آئیں گے، مثال کے طور پر 10 سوال آئے جواب دینے کے لیے تو یہ 10 سوال آپ نے جواب دے دیے، جبکہ سلیبس کی بہت سی چیزوں کا سوال نہیں آیا. لیکن ان میں سے یہ طے تھا کہ اسی سلیبس سے پوچھا جائے گا. تو کوئی یہ نہیں کہے گا آف دا سلیبس ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہے گا صاحب آپ نے 10 ہی سوال پوچھ کے کیسے فیصلہ کر دیا کہ اس کو پوری کتاب معلوم ہے، آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ اس کو ساری کتاب. تو وہ یہ جواب دے گا کہ بھائی طریقہ یہی ہے کہ ہم کچھ سوال پوچھیں گے، اگر اس نے صحیح سلیبس پڑھا ہوگا اور صحیح سے اس کو سمجھ لیا ہوگا تو اس کا جواب سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس نے سلیبس پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے 4 یا 5 سوال قبر میں منکر نکیر آگے کریں گے، جیسا کہ ہمارے پاس ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ نے ہم تک پہنچائی یہ باتیں. ٹھیک ہے لیکن سلیبس بہت بڑا ہے، اس کا دامن اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. جی اور اگر اس سلیبس کو صحیح سے نہیں پڑھا ہوگا تو ان سوالوں کے جواب بھی ہم کو جانتے ہوئے کہ یہ سوال ہے تب بھی ہم صحیح جواب نہیں دے پائیں گے. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے تمام سلیبس کو پڑھنا اور سمجھنا. جہاں تک جناب ابو طالب کی ایمان کی بات ہے یا واقعہ کربلا کا مسئلہ ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہجرت کا مسئلہ ہے یا ان کی خلافت بلا فصل کا مسئلہ ہے، یہ سب پارٹ آف سلیبس ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں فرق بہت پڑتا ہے. اگر فرق نہیں پڑتا تو ہمارے علماء نے اتنی زیادہ اس کے اوپر کوشش نہ کی ہوتی، ہمارے ائمہ نے اس کے اوپر اتنی شدت کا اظہار نہ کیا ہوتا. وہ کہہ رہے تو ٹھیک کوئی بات نہیں، جو کہنا ہے کہتے رہو. قبر میں تو صرف 4 سوال ہونے نہیں، قبر کی منزل تک جو تمہیں زندگی گزارنی ہے اس کا تعلق ان سوالات سے بہت زیادہ ہے. جب آپ خلافت رسول اکرم کے سلسلے میں گڑبڑ پر چلے جائیں گے اور آپ کا راستہ کہیں منحرف ہو گیا تو نتیجے میں اس سلیبس کے جوابات بھی جو آپ دینے والے ہیں وہ بھی غلط ہو جائیں گے. آپ جسے صحیح جواب سمجھ رہے ہیں وہ صحیح جواب نہیں نکلے گا. مثال کے طور پر میتھس کے میں کوشچن کے ذریعے سالو کر دوں. اگر آپ نے ایک سوال سامنے آئے اور ایک عام طور سے جو میتھس کے سوال ہوتے ہیں اس کے لیے ایک فارمولا ہوتا ہے، جی اس فارمولے کو اگر آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا کوشچن میں اور آپ نے صحیح جواب بھی لکھ دیا تب بھی ٹیچرز نمبر کاٹ لیں کہ آپ نے فارمولا نہیں لکھا. آپ کو فارمولے سے ہی نکالنا ہے. اگر وداؤٹ فارمولا کسی طرح سے لوپ سے لگ گیا اور آپ کا جواب صحیح آ گیا تب بھی اس کو قبول نہیں کیا جاتا. آپ کو فارمولے کے تحت ہی جواب دینا ہے. تو اس فارمولے کا نام ولایت ہے. آپ کو بغیر فارمولے کے جواب ایکسیپٹڈ نہیں ہوں گے. آپ کو فارمولا لگانا ہے کہ ہم یہ جواب اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم نے جو سلیبس پڑھا ہے وہ ان کے ذریعے سے پڑھا ہے اور اس سلیبس میں خدا ایسا ہے، اس سلیبس میں رسول ایسے ہیں، اس سلیبس میں امامت کا یہ معیار ہے، اس سلیبس میں قیامت اس طرح سے برپا ہوگی، اس سلیبس کے لحاظ سے خدا کی عدالت اس طرح سے ہے. تو اگر ہم بغیر اس آؤٹ آف کسی اور طرح کا سلیبس پیش کریں گے تو ہمیں لگے گا جواب صحیح ہے لیکن اصل میں وہ جواب صحیح نہیں ہوگا. ممکن ہے سامنے کے طور پر اس کے نتیجہ وہی نظر آ رہا ہو لیکن وہ نتیجہ صحیح نہیں ہوگا. ہمیں لگ رہا ہے صحیح ہے لیکن جب اصل
ایگزامنر آئے گا اور وہ متوجہ کرے گا کہ نہیں آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ ہی صحیح نہیں ہے، لہٰذا اب آنسر سے ہمیں مطلب ہی نہیں ہے، ہم پہلے ہی لائن میں آپ کے کوشچن کو آنسر کو کاٹ دیں گے، لہٰذا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو تاریخی مسائل ہیں ان کو دہرانا یا بتانا اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ کے بہت سے مسائل کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے، صرف احکام کی بات نہیں ہے، اور عقائد یعنی اصول دین، جب تک اصول دین صحیح نہیں ہوں گے فروع دین کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جی اگر خدا کی توحید صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی ہے تو صبح سے شام سجدے میں کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے خدا کا سجدہ کر رہے ہیں جس کو آپ ابھی سمجھ ہی نہیں پائے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کے پاس نبوت صحیح سے سمجھ، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہیں اور ان کی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہے تو صبح سے شام صلوات پڑھتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کہیں سے یہ ہے کہ رسول علیاذ باللہ گناہ کر سکتا ہے اور 40 سال سے پہلے ان کے ہارٹ کا آپریشن کیا گیا اور اس میں سے کفر نکالا گیا اور اس طرح کی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اور سمجھی ہیں، تو یہ تو تاریخی جھگڑے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی ضرورت کیا؟ ضرورت اس لیے ہے کہ آپ ایک ایسے نبی کو مان رہے ہیں جس کے اندر کفر تھا، تو پھر اس کی بتائی ہوئی باتوں پر آپ صحیح سے عمل نہیں کر پائیں گے، اگر کر بھی رہے ہیں تو ایسے نبی کو فالو کر رہے ہیں جس کے اندر علیاذ باللہ کمیاں تھیں اور غلطیاں تھیں، علیاذ باللہ۔ یا اسی کی طرح باقی مسائل، قیامت تک کے مسائل ہیں، قیامت تک میں بہت سی روایات ایسی ہیں جو چونکہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے صحیح سے نہیں آئی ہیں، صحیح سورس اور صحیح سلیبس سے نہیں آئی ہیں، لہٰذا بہت سی چیزیں قیامت میں بھی ایسی ہیں، کہیں اللہ دکھائی دے رہا ہے، کہیں خدا کی ٹانگ جہنم میں جا رہی ہے، کہیں کرسی میں سے آواز آ رہی ہے۔ یہ سب مسائل جو ہیں یہ ٹھیک ہے، اب اصول دین کے سوال ہیں، یہ پوچھے بھی نہیں جائیں گے قبر میں، لیکن چونکہ صحیح سے، جیسے قبر کا پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تو بس اللہ کہہ دینا کافی نہیں، تمام توصیفات الہیہ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑے گا اللہ جل جلالہ میرا رب ہے، یعنی جو میرا رب ہے اس کو میں کیسے جانتا ہوں پہچانتا ہوں، وہ دنیا میں کرنا ہے۔ جزاک اللہ آغا۔ بس اب سوال ایک بہت اہم سوال تھا اس میں، جو میں اس موضوع کی طرف اسی لیے اشارہ بھی کیا۔ اب ایک صاحب نے اسی بھی سوال کیا ہے کہ جس طریقے سے فروع دین میں تقلید کرنا چاہیے، اصول دین میں تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو کیا اصول دین پر اتباع بھی نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی اگر امام کے بتائے ہوئے توحید ہے اور نبوت کی بتائی ہوئی توحید ہے تو کیا اس پہ اتباع کی جا سکتی ہے، یا جسے پیروی کہتے ہیں یا اطاعت کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے میں پہنچنے کا۔ اصل میں ان کو خلط مبحث ہو گیا ہے اتباع اور تقلید میں۔ جی، تقلید بالکل الگ چیز ہے، اتباع ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، یعنی صرف چونکہ ایک عالم دین نے کہہ دیا کہ یہ اللہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں ہاں اللہ ایک ہے، نہیں، تحقیق چاہیے۔ تحقیق کے لیے علم حاصل کرنا ہے، تو علم کے سورسز کو آپ نہیں ہٹائیں گے، ہم سورسز کو نہیں ہٹا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں صرف ایک کے کہہ دینے سے نہ مانو، ایک عالم دین کے کہہ دینے سے نہ مانو، بلکہ اپنی عقل کے لحاظ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، یقین حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ وہ خدا کیسے ایک ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں انفارمیشن چاہیے، ہمیں سورسز چاہیے، ہمیں جب انفارمیشن اور سورسز چاہیے تو یہی علماء ہمارے لیے سورسز آف انفارمیشن ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ جب فروع دین میں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جب انہوں نے کہہ دیا ہمیں ویسے ہی کر دینا ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اصول دین میں ہمیں تحقیق بھی کرنا ہے، یعنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا کیسے ایک ہے۔ تو کون سمجھائے گا خدا کیسے ایک ہے؟ یہی ائمہ ہمیں سمجھائیں گے، علماء ائمہ سے ہی نقل کرتے ہیں چیزوں کو، ائمہ سے ہم سیکھیں گے خدا کیسے ہے۔ اسی لیے ہم نماز کے بعد جب دعا کرتے ہیں، جو خصوصاً غیبت کے زمانے میں دعا کرنے کی بہت تاکید ہوئی ہے کہ اللہم عرفنی نفسک، خدایا مجھے اپنے آپ کو پہچانوا دے، اور اس کے جس نے تجھے نہیں پہچانا اس نے کچھ نہیں پہچانا، اور اس کے بعد فوراً ہم کہتے ہیں کہ اپنے نبی کو پہچانوا دے، جی، کیونکہ جس نے تیرے نبی کو نہیں پہچانا اس نے تجھے نہیں پہچانا، اور اس کے بعد فوراً ہم کہتے ہیں کہ اپنے ولی کو پہچانوا دے کہ جس نے اس کو نہیں پہچانا اس نے نبی کو نہیں پہچانا، اور جس نے اس کو نہیں پہچانا وہ پھر نقصان میں ہو، گھاٹے میں ہو، اور اس کو کوئی فائدہ، ہلاک ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دعا ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اصول دین سمجھنے کے لیے ان ضوابط کو جاننا ضروری ہے۔ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے اگر کہہ دیا ہے خدا ایک ہے اور یہ ہمارے یقین کرنے کے لیے کافی ہے تو یہی کافی ہے، مسئلہ نہیں ہے یقین کس چیز سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ یقین حاصل ہو جائے اور خدا کی معرفت جتنے آپ کے پاس عقل و شعور ہے دلیل کے ساتھ آپ کے پاس حاصل ہو جائے، یہی اصول دین میں ہمیں کرنا ہے۔ صرف
اس عالم دین کے کہہ دینے سے اس کی تقلید میں ہم خدا کو ایک کہہ دیں، یہ فائدہ مند نہیں ہے. ہمیں اپنی عقل سے اپنے لیے ثابت کرنا ہے. اب ثابت کرنے کے لیے کبھی ہم کسی بات کو ادھر سے چیک کرتے ہیں، ادھر سے چیک کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یقین ہو جاتا ہے. اسی لیے اصول دین میں ایک ہی مثال نہیں دی جاتی خدا کے وجود کے لیے، ہزاروں طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ جو انسان جس معیار کا ہو وہ اپنے حساب سے اس کے لیے بات کلیئر ہو جائے. ممکن ہے ہزاروں مثالوں سے بھی کسی کو کلیئر نہ ہو، اس نے الگ سے کوئی تحقیق کی، اس کی وجہ سے اس کو کلیئر ہو جائے خدا کیسے ایک ہے. جیسے وہ بچپن میں ہم لوگ کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑھیا چکی چلا رہی تھی، اس نے ہاتھ ہٹا لیا اور چکی چلنا رک گئی، اور اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا دلیل ہے کہ اس کا یہ چکی چلانے کے لیے ایک ہاتھ کی ضرورت ہے، ایک پاور کی ضرورت ہے، اور اگر ہٹا لیا جائے تو ایک چکی نہیں چل سکتی. بالکل اسی طرح یہ دنیا پورے ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے، حتماً کوئی پاور ہے جو اس کو ایک پاور اس نظام کو، اس سسٹم کو چلا رہی ہے. چھوٹی سی دلیل ہے کسی بچے کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، لیکن ممکن ہے کسی آدمی کے لیے یہ دلیل کافی نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے بہت سے ایسے شبہات ہو سکتے ہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ نکال لے کہ شاید کوئی اور طریقے سے بھی پاور حاصل ہو سکتی ہے، اپنے آپ میں بھی بہت سی چیزیں پاور جنریٹ کر لیتی ہیں، تو کہیں ایسے تو نہیں ہے. تو اس کے لیے دوسری دلیلیں دی جاتی ہیں، نظام کی دلیل دی جاتی ہے، برہان کی دلیلیں دی جاتی ہیں. تو آپ کو مختلف دلیلیں ملتی ہیں، اب آپ کے ذہن اور عقل میں ہیں کہ آپ ان دلیلوں کے ذریعے سے اپنے لیے ایک دلیل تراشیں اور خدا کی وحدانیت پر اور اس کی عدالت پر اور رسول کی آمد پر اور قیامت کے اوپر اپنے یقین کو استوار کریں. رہی بات ائمہ کی اطاعت کی، تو ہمیں اطاعت کرنی ہی ہے. ائمہ نے ہم سے کہا ہے کہ اصول دین کو سمجھو اور فروع دین میں ہمارے بات پر عمل کرو. لہٰذا ہمیں ان کے حکم سے، ان کی باتوں میں سے چیزوں کو نکالنا جس سے ہمیں یقین حاصل ہو جائے. اور چونکہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے لہٰذا ہم اس کو دہرا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوال سے مربوط نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ربط ہے کہ دیکھیں اتباع اور تقلید میں بہت فرق ہے. تقلید کا مطلب ہے کسی عالم دین، کسی مرجع، کسی مجتہد یا کسی بھی شخص کے کہنے پر بلا کسی سوال کے عمل کرنا، جیسا اس نے کہہ دیا ویسے عمل کرنا. یہ ہو گیا تقلید، کسی عالم دین کے فتوے پہ عمل کرنا. اتباع کا مطلب ہے کسی معصوم کے حکم پر عمل کرنا یا کسی معصوم کے حکم کو فالو کرنا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ تقلید میں ہم دلیل پوچھ سکتے ہیں. یعنی اگر کسی مرجع نے ہمیں فتویٰ دیا کہ صاحب یہ کام واجب ہے، یہ کام حرام ہے، اپنی توضیح المسائل میں اسے لکھا یا درس خارج میں کہا، تو ہم ان سے فوراً پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ حکم آپ کہاں سے دے رہے ہیں. یہ جو مراجع کتابیں لکھتے ہیں یا جو مراجع درس خارج کہتے ہیں، اس کا ایک ہدف یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فتوے کی دلیل پیش کرتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حرام ہے، فلاں حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، فلاں روایت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. آپ کو دلیل دیں گے، وہ بغیر دلیل کے وہ فتویٰ نہیں دے سکتے. لیکن ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود دلیل ہیں. دونوں میں بہت فرق ہو گیا. مرجع جب کوئی حکم دے گا تو اس کے پیچھے اس کو ایک دلیل کی مضبوطی چاہیے، چاہے وہ رسول کی حدیث ہو، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہو یا قرآن کی کوئی آیت ہو. انہیں اپنا سورس اور فتویٰ بتانا پڑے گا. لیکن ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام خود سورس ہیں. ہم امام سے نہیں پوچھ سکتے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ کیوں کہا اور ایسا حکم کیوں دیا. یہ بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ ان سے پوچھنے کا مطلب وہ ان کی طرف ریفرنس دیں گے، اور ان کی طرف ریفرنس کے بعد پھر ان سے سوال کرنے کا حکم یا حق ہمیں حاصل ہی نہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے خود حاکم بنا کر بھیجا ہے. وہ خود حکم ہے اپنے آپ میں، ان کا کہہ دینا ہی قانون ہے. تو ایک انسان قانون بتا رہا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ قانون کہاں سے بتا رہا ہوں؟ گا فلاں کتاب سے. لیکن اب کتاب سے آپ نہیں پوچھیں گے کہ یہ قانون کیسے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ میں دلیل ہے. امام سے ہم سوال کرنے کے حق نہیں رکھتے، دلیل پوچھنے کا حق نہیں رکھتے. کس دلیل سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ امام خود اپنے آپ میں دلیل ہے. لیکن مراجع اور علماء تمام احترام کے ساتھ وہ خود دلیل نہیں ہے. ان کو دلیل ایک پیچھے سے ایک کسی چیز کے سپورٹ کی ضرورت ہے. ائمہ اس سپورٹ کا نام ہے. دونوں میں بہت فرق ہو گیا. تو اسی لیے امام کی اطاعت ہوتی ہے، جیسی کہہ دیا ویسی کرنا ہے، اور غیر معصوم کی یعنی ہمارے مراجع کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ بھی صرف فروع دین میں. بات یہاں ہوگی. جزاک اللہ. اب ایک سوال ایک محترمہ کا ہے، انہوں نے بعد السلام
پوچھا ہے سوال کہ میں غیر مسلم تھی اور مجھے کسی شخص سے محبت ہو گئی، وہ مسلمان تھا، میری شادی ہو گئی اور عقد کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ اگر عقد کے فوراً بعد میرا انتقال ہو جاتا، کیونکہ میں نے تو اس شخص کی محبت میں اسلام قبول کیا تھا اور باقی کسی بھی عمل کو میں جانتی بھی نہیں تھی، تو میرے بارے میں بتائیں کہ میرے لیے شرعی حکم کیا ہو گیا؟ کیا مجھے ہیون میں مطلب جانا کو ملے گا یا پھر مجھے جہنم میں جانا کو ملے گا؟ دیکھیے انسان اگر اس مسلمان، البتہ خود جہنم میں کون جائے گا جنت میں کون جائے گا اس کا تو فیصلہ خدا اور اس کی خاص ذوات کریں گی. ہم اور آپ بیٹھ کے یہاں سے کسی کی بھی جنت میں جانے یا جہنم میں جانے کے فیصلے نہیں سدھار سکتے، لیکن آئمہ کی جو تاریخ ہمارے پاس ہے اور جو علماء نے ہم تک چیزیں پہنچائی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو کس عالم میں جا رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی اس نے زندگی کیسے گزاری یہ تو ہے امپورٹنٹ، لیکن وہ جب جا رہا ہے اس دنیا سے تو کس چیز کے ساتھ جا رہا ہے. ایمان کے ساتھ جا رہا ہے یا بغیر ایمان کے جا رہا ہے. ایمان جب وہ لے آیا، ٹھیک ہے کسی کی محبت میں ایمان لے آیا، لیکن یہ ایمان جب لایا تو اس دین کو جان کر سمجھ کر اس دین کو قبول کیا ہوگا. اب جب خدا پر ایمان لے آئے تو جتنا بھی وقت ملا اس میں کتنی دیر خدا کے احکامات پہ عمل کیا ہے. پچھلی زندگی میں جو عمل کیے ہیں اس میں کتنے خیر کے عمل تھے اور وہ عمل کس بیس پہ کیے گئے تھے. انسان کی دوستی میں عمل کیے تھے یا ہمیں جو باتیں صحیح لگتی تھیں اس پہ عمل کیے اور ایمان بھی لے آئے آخر وقت میں. اب موقع نہیں ملا، مثلا انہوں نے سوال کیا کہ اگر نہیں ملتا موقع مجھے، ابھی تو زندگی مل گئی ہے، نہیں ملتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. خدا وند عالم اور جو روایت ہم تک پہنچتی ہے اس سے یہ بات کلیئر ہے کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہے وہ معیار ہے اس وقت با ایمان ہے یا نہیں ہے. اب با ایمان اگر ہے تو اب جتنے وقفے میں اس کے پاس ایمان تھا اتنے وقفے میں اس نے خدا کی اطاعت، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کے اوپر عمل کے انجام دیا یا نہیں، جتنی اس کو فرصت ملی. ایک انسان ہے، اس کی بالغ ہوا 1 سال بعد مر گیا، اس 1 سال میں اس نے کتنی عبادت کی، اس 1 سال میں اس نے کتنے اعمال انجام دیے. ایک دن اس نے صرف ایمان لے کر آیا اور اگلے دن دنیا سے چلا گیا. اس سے کوئی مطلب نہیں کتنا وقت اسے ملا، کیونکہ خداوند عالم کے نزدیک کوانٹٹی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ممکن ایک انسان کو 100 سال عمر میں رہے اور اس کا کوئی عمل نہ ہو، ممکن ایک سال صرف 1 دن زندہ رہے بالغ ہونے کے بعد لیکن اس کا عمل 100 سال سے بہتر ہو. اس سے کوئی مطلب خداوند عالم کو نہیں، کیونکہ عمر اس نے دی ہے، وقت اس نے طے کیا ہے. وقت میں کتنی کوالٹی کا عمل انجام دیا، کوانٹٹی سے مطلب ہی نہیں ہے. تو کوالٹی وائز عمل اچھا تھا یا نہیں تھا. اگر وقت ہی نہیں ملتا کہ نماز پڑھے، کوئی انسان ایمان لے کر آیا نماز پڑھنے کا اسے وقت ہی نہیں ملا، براہ خدا میں شہید ہو گیا تو شہید ہے. واقع کربلا میں ایسے بہت سے کردار آپ کو مل جائیں گے جو نہ انہوں نے حج کیا ہے، نہ انہوں نے زکوٰۃ دی ہے، نہ انہوں نے خمس دیا ہے، نہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، لیکن اب اس عالم میں ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام جب ان کی زیارت کرنے جائیں تو کہتے ہیں بے ابی انتم و امی. اللہ اکبر. جناب وہب کلبی کا واقعہ بہت مشہور ہے. اب وہب کلبی یا عبداللہ ابن وہب کلبی نام میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ مسیحی تھے. 17 یا 18 دن پہلے امام حسین سے، روز عاشور سے 17 دن پہلے یا 22 دن پہلے یہ امام حسین سے ملاقات ہوئی اور امام حسین کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے اور واقع کربلا میں امام حسین کے دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے اور شہید ہو گئے. بعض روایت کے حساب سے آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی شہید ہوئی ہے یا ماں شہید ہوئی ہے، بہرحال اس پہ اختلاف ہے چونکہ واقع کربلا میں بہت سے مسائل ہوئے، لیکن بہرحال وہب کلبی شہید ہوئے. تو وہب کلبی اگر ذی الحجہ میں ایمان لے کر آئے اور 10 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی تو اس بیچ میں حالت سفر ہے، نہ روزہ رکھا، کتنی نمازیں پڑھ لی ہوں گی 20 دن میں 22 دن میں کتنی نماز پڑھ لی ہوگی جنگ کے حالات میں. نہ حج پہ جا سکتے، نہ حج کا موقع ہے، اگلے سال اگر رہتے اور استطیع ہوتے تو حج کرتے، نہ خمس نہ زکوٰۃ نہ اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، کیونکہ اس سے بہت سارے مربوط سوال بھی ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ کیے جائیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حکام اسلامی اور وقت بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس تفصیلی گفتگو کو اور آگے بڑھائیں. بحمد اللہ سفر جاری، دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں. آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں. اللہم اجل لولیک الفرج.